بسم اللہ الرحمن الرحیم جی. ڈار سپیکس میں جاوید ڈار ایک بار پھر آپ کی حاضر خدمت ہوں. آج کل جس طرح بہت ہی گڈ نیوز پاکستان کے لیے ملی ہے کہ FATF نے پاکستان کو گرے لسٹ سے نکال دیا ہے. پاکستان میں اپنی پابندیاں ختم ہونے جا رہی ہیں, لیکن بہت ساری آڈیٹس کا کویشچن یہ تھا کہ FATF ہے کیا, یہ ادارہ کون سا ہے ادارہ ہے, اس کا ہماری پاکستان کی معیشت سے کیا تعلق ہے. پاکستان گرے لسٹ سے اب وائٹ لسٹ میں گیا ہے. FATF کی گرے لسٹ, وائٹ لسٹ اور بلیک لسٹ ہوتی کیا ہے, ان سب کے جوابات جاننے کے لیے چلتے ہیں طالب صاحب کے پاس. جی FATF جو ہے وہ فنانشل ایکشن ٹاسک فورس ہے. یہ ایک ورلڈ وائڈ ادارہ ہے جو فنانشل سسٹم ہے کنٹری. یہ 1989 میں جو G7 کے کنٹریز تھے انہوں نے اس کو پیرس میں جو ہے قائم کیا تھا, اور اس کے بعد یہ کام کرتا رہا. 2012 میں اس نے اپنے نئے سٹینڈرڈز جو ہے ریوائز سٹینڈرڈز جاری کیے. انیشلی یہ اینٹی منی لانڈرنگ کے حوالے سے مختلف ممالک میں ہونے والی ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کرتا تھا کہ ان کا فنانشل سسٹم اینٹی منی لانڈرنگ کو روکنے میں کتنا متحرک, فعال یا مضبوط ہے. 2012 میں جو سٹینڈرڈز آئے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 2000 سے لے کر اور 2010-12 تک جو دہشت گردی جو ہو رہی تھی دنیا میں, بشمول جو ہمارا مڈل ایسٹ اور جو عرب ممالک وہاں پر افغانستان, عراق انویژن, اور جو امریکہ میں جو ٹوئن ٹاور پر اٹیک ہوئے تھے, تو اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ بہت سارے لوگ جو ہے ٹیررزم فنانسنگ میں ملوث ہیں. تو 2012 میں جو سٹینڈرڈز آئے اس میں اینٹی منی لانڈرنگ کے ساتھ ساتھ جو ٹیررزم فنانسنگ ہے اس کو روکنے کے لیے, کرپشن جو ہے اس کو روکنے کے لیے جو ہے نئے سٹینڈرڈز جاری کیے گئے. اچھا, گرے لسٹ یہ ہے کہ گرے لسٹ بیسیکلی اس وقت اس کے 39 جو ہے مستقل ممبر ہیں, اور باقی جو ہے ممبرز جو ہے کنٹریز ہیں ان کو بھی یہ واچ کر رہی ہے, اور یہ واچ ڈاگ ہے, آپ کیسے ہیں, واچ ڈاگ ہے. فنانشل جو سسٹم ہے اس کو دیکھتا ہے کنٹریز کے. تو ٹیررزم فنانسنگ کو شامل کرنے کے بعد جو ہے اس میں جو آپ نے بات کی گرے لسٹ کی, گرے لسٹ یہ ہے کہ جس ملک کو یہ گرے لسٹ میں ڈال دیتے ہیں بیسیکلی وہ انڈر واچ چلا جاتا ہے. پھر اس کو یہ کچھ سٹینڈرڈز دیتے ہیں, کچھ مطلب جیسے پاکستان کے وہ کہتے ہیں 34 کنڈیشنز فلفل کی, تو وہ ایک گائیڈ لائن دیتے ہیں کہ آپ اس کو پورا کریں. اس گائیڈ لائن میں آپ کے جو لیجسلیشن ہے, مختلف قوانین ہیں, جو جیسے بینکنگ کے قوانین ہیں, آپ کے کمپنیز کے قوانین ہیں, آپ کے ٹیکس کے قوانین ہیں, آپ کے ریمیٹنسز کے قوانین ہیں, تو اس میں آپ امینڈمنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جب وہ قوانین میں بھی آپ امینڈمنٹ کر لیتے ہیں اور خاطر خواہ آپ کے امپرومنٹ آ جاتی ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ کا فنانشل سسٹم ہے, آپ کا بینکنگ کا نظام ہے, یہ امپروو کر گیا ہے, اور اب جو ہے منیمائز ہو گئے ہیں چانسز کے ٹیررزم فنانسنگ کی. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مختلف سورسز سے جو پیسے آتے تھے دیگر ممالک سے, وایا NGO آئے یا جو ہے کسی انڈیویجول مجھے طالب صاحب کو کسی نے بھیج دیے, تو اس کا ایک پوچھ گچھ کا نظام, اس کی رپورٹنگ کا نظام. اب بینک میں اگر اب پیسے آتے ہیں تو بینک والا پوچھتا ہے ہاں بھائی کس نے بھیجے, کیسے آئے, پھر وہ اسٹیٹ بینک کو رپورٹ کرتا ہے. تو اس طریقے سے جب وہ کہتے ہیں کہ یہ قوانین آپ سارے امپلیمنٹ کر لیں, تب تک آپ گرے لسٹ میں رہیں گے. جب آپ گرے لسٹ میں چلے جاتے ہیں تو لوگ آپ کے کاروبار مطلب جو آپ سے جو کاروبار جو کرنے والے ممالک ہیں وہ ذرا شیکی ہو جاتے ہیں, آپ کی ریٹنگ کمزور ہو جاتی ہے. جن سے آپ قرضے لیتے ہیں تو وہ بھی آپ پہ ڈاؤٹس جو ہے وہ ریز کرتے ہیں. بیسیکلی آپ یوں کہیں ٹیکنیکل ٹرم میں بورنگ آپ کی ویک ہو جاتی ہے, آپ کی ٹریڈ ویک ہونے کے چانسز ہوتے ہیں, آپ کا کنٹری رسکی ہو جاتا ہے. تو یہ آپ کی گرے لسٹ میں جو ہے ان حالات کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ کی کریڈٹ ریٹنگ جو ہے ویک ہو جاتی ہے, جیسے کہ پاکستان کی کبھی مستحکم ہو جاتی ہے, کبھی منفی ہو جاتی ہے, کبھی A ہو جاتی ہے, کبھی B ہو جاتی ہے. تو یہ سارا ہوتا ہے. جب آپ گرے لسٹ سے نکل جاتے ہیں
تو آپ پہ جو انٹرنیشنل اداروں کا جو ہے کانفیڈنس بڑھ جاتا ہے، آپ کی جو ریٹنگ بہتر ہو جاتی ہے، آپ کی ٹریڈ اپرچونیٹیز بہتر ہو جاتی ہیں، فارن انویسٹمنٹ بہتر ہو جاتی ہے، اور ایک امیج بہتر ہو جاتا ہے. یہ ایڈوانٹیجز ہیں. اگر آپ نہیں کمپلائی کرتے، آپ بلیک لسٹ میں چلے جاتے ہیں، تو آپ کا یہ سارا سب کچھ وائنڈ اپ ہو جاتا ہے. آپ کی ایل سیز نہیں کھلتی، تو آپ کی ٹریڈ نہیں ہوتی، لوگ آپ سے آرڈر نہیں لیتے، بینک آپ کو پیسے دیتے نہیں ہیں. تو یہ ساری بلیک لسٹ کے لوازمات ہیں. یہ سارے گورے کرتے ہیں. اور گورے، میں ایک بات کہوں کہ یہ پوری دنیا میں ہمارے جو دیگر ممالک ہم بات کرتے ہیں، مسلم ممالک اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے ممالک، ان کی کیپیسٹی نہیں ہے. گورا جو ہے نا مسلسل سوچتا رہتا ہے چیزوں کے اوپر، دہشت گردی کو روکنے کے لیے. اور ایک اور چیز جو میں نے اس میں مس کر گیا کہ FATF کے اسکوپ میں شامل ہے، وہ اس چیز کی فنانسنگ بھی روکنا ہے، فنانسنگ فار دا ویپنز فار دا ماس ڈسٹرکشن. تو یہ بھی ایک اس میں اسکوپ میں آتا ہے. تو یہ جو میرے معلومات میں یہ چیزیں تھیں، میں نے آپ کو گوشت گزار کی. اچھا سر، بیسیکلی پوری نیشن اس پہ ہوتی ہے جی کہ FATF خبروں میں بھی سنتے ہیں. آج چلیں آپ نے بریف کر دیا ہے، مجھے بھی کافی ساری چیزیں نہیں پتہ چلیں. اس میں ایک کویشچن یہ تھا کہ کرنٹلی ابھی آج کل میں چل رہا ہے کہ کریڈٹ جاتا ہے، تو کریڈٹ پورے پاکستان کو جاتا ہے یا کسی خاص مطلب پولیٹیکلی پارٹی کو جاتا ہے، یا آپ میرا سوال سمجھ گئے ہوں گے؟ نہیں، دیکھیں، ہمارے نا ملک میں مسئلہ ہے، ہم سکیٹرڈ ہیں، ہم ڈیوائیڈڈ ہیں. ہمارے ملک میں پولیٹیکل ایجوکیشن نہیں ہے. نہ تو ہم ریاست کو سمجھتے ہیں، نہ ہم ملک کو سمجھتے ہیں، نہ ہم قوم کو سمجھتے ہیں. ان کے معنی سمجھنا بہت ضروری ہے. جو معاہدے ہوتے ہیں وہ اسٹیٹ کے ہوتے ہیں، اسٹیٹ ویسے اسٹیٹ ہوتے ہیں. حکومتیں آئیں جائیں، یہاں پر ایک بیوروکریسی کام کر رہی ہوتی ہیں، آپ کے سیکریٹریز ہوتے ہیں، آپ کے محکمے ہوتے ہیں. ساری فائلیں وہی بناتے ہیں، وہی پریزنٹیشنز دیتے ہیں، وہی اس کام کو کرتے ہیں. یہ کام 2012 میں ہی شروع ہو گیا تھا. اس پہ آپ کو یاد ہوگا کہ پھر بات پولیٹیکل چلی جائے گی کہ نواز شریف کے خلاف ڈان لیگ 1 ڈان لیگ 2 ہوئی تھی، اور اس پہ منسٹرز فارغ ہوئے تھے. بیسیکلی اس وقت نواز شریف صاحب نے یہی کہا تھا کہ دیکھیں اب ہمیں اپنے گھر کو سنوارنا ہے، اور یہ سارے معاملات اس نے اجمل قصاب کے حوالے سے بھی بات کی تھی. تو اس پہ بڑا شور مچا تھا. چائنا اس وقت بار بار ہماری سپورٹ کر رہا تھا، اور چائنا نے یہ ہاتھ کھینچ لیے تھے. جب ہاتھ کھینچ لیے تو انہوں نے، نواز شریف نے پھر بات کی کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس میٹنگ میں یہ کام ہو رہا تھا. تو اس میں یہ نہیں سمجھتا کہ نواز شریف کا اکیلے کا کام ہے. پھر PTI گورنمنٹ آئی، PTI گورنمنٹ نے اس کو ٹیک اوور کیا معاملہ کو. PTI گورنمنٹ نے بہت کام کیا اس کے اوپر. تو یہ کام مسلسل ریاست کے ہوتے رہتے ہیں. جس طرح آپ کے ڈیم چل رہے ہیں، ڈیم پہلے سے 2000 سے کام شروع ہوا ہے، وہ چلتے رہیں گے. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. جس طرح معاہدوں کی ہم بات کرتے ہیں، معاہدے اسٹیٹس کے ہوتے ہیں. تو ایسا کوئی نہیں کہا جا سکتا. آلو کی آپ بات کرتے ہیں، سب پاکستان آلو کنٹریز کا جو کلب ہے اس کا ممبر بن رہا ہے. یہ جرمنی کے تعاون سے 85 میں کام شروع ہوا تھا. 2010 میں جرمنی نے دوبارہ پھر اس کی فنڈنگ کی. تو یہ پوٹوہار کی ریجن میں آپ کو آلیوز وغیرہ لگے. تو ایک سلسلہ ہے، یہ ایک چلتا رہتا ہے. حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، ریاست کے جو ستون ہیں وہ کام کرتے رہتے ہیں. جس طرح کرنٹ اکنامک کرائسس میں تھا پاکستان اب FATF کی گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ میں چلا گیا. ہماری مطلب گڈ ول بہتر ہوگی، لوگ ہم سے اچھا کاروبار کریں گے، ہم کوئی لون لینا چاہیں یا اس طرح، یہ اس لیے ہمارے آسانی ہو جائے گی. لیکن میں نہیں سمجھتا کوئی بڑی آسانی ہو جائے گی. لیکن یہ ہے کہ آپ کی ایکسپورٹ بیک کو میں کانفیڈنس آ جائے گا. کیونکہ گورے جو ہے نا وہ تو کہتے ہیں کہ چائلڈ لیبر کرتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی مال نہیں لیتے. وہ کہتے ہیں کہ یار ہم کہیں یہ ہم سے LCیاں کھلوا رہے ہیں، پیسے مال بدل سے پکڑ کے ہمیں بھیج دیں گے، تو کہیں ٹیرر فنانسنگ میں تو کام نہیں کر رہے. تو یہ چیزیں بہتر تو ہوں گی، مگر جو آپ لوننگ کی بات کر رہے ہیں، لوننگ تو آپ کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. کیونکہ آپ کا ڈیٹ ٹو GDP 72% پہ چلا گیا ہے، اور اس کے لیے تو آپ کو کنڈیشنز میٹ کرنی پڑیں گی. بہرحال ایک کانفیڈنس تو آئے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں اور بھی کرنی پڑیں گی. اکیلا FATF آپ کو سہارا نہیں دے گا.
جی تھینک یو ویری مچ سر. بہت سارے پاکستانیوں کو میرے سمیت آج پتہ چل گیا کہ FATF کیا ہوتا ہے, اس کی کیا شکیں ہوتی ہیں, کتنے اس کے ممالک اس کے ممبرز ہیں, اور PTI نون لیگ یہ ہم سب کی جیت ہے, پورے پاکستان کی جیت ہے. تھینک یو ویری مچ سر.